بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد سوم کتاب البیع، سبق نمبر 40۔ گفتگو تھی شرائط وزین ثمن اور مثمن میں، اور شرط سوم میں پہنچے تھے کہ کون و تلکن آزاد ہونی چاہیے من کل جہہ۔ تو یہیں سے گفتگو چلی تھی وقف کے بارے میں کہ آیا وقف کا بیچنا جائز ہے یا نہیں۔ تو فتویٰ یہ تھا کہ فی الجملہ وقف کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو آج کے درس میں ہم ان چند امور کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ 3 امور ایسے ہیں کہ جو بیع وقف سے مانے ہیں: حق واقف، حق موقوف علیہ اور تبت شرعی، یہ بیان کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ مسئلہ جناب مصنف نے اٹھایا ہے کہ وقف آیا نفس سے بیع سے باطل ہوتا ہے، یعنی بیع ہو جائے تو تب وقف ختم ہو جائے گا، یا نہ فقط حکم آ جائے جواز بیع کا، بس عین مہم نہیں بلکہ نہ جیسے جواز بیع ثابت ہو گیا تو وقف ختم ہو جائے گا، یا نہ جواز بیع کے بعد جب تک اس چیز عین کو بیچ نہیں لیا جاتا تب تک وقف باقی ہے۔ اس میں 2 قول ہیں۔ ایک قول ہے جناب صاحب جواہر اور کاشف الغطا کا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جواز بیع سے وقف باطل ہو جائے گا، جیسے اس پہ مسوغ بیع آ گیا تو وقف ختم ہو جائے گا۔ دلیل ان کی بیان کریں گے چونکہ تضاد موجود ہے کہ ادھر ہم کہیں وقف ہے اور ادھر کہیں اس کا بیع کرنا جائز ہے، یہ نہیں ہو سکتا، لذا پہلے وقف ختم ہو جائے گا اس کے بعد بیع جائز ہو جائے گی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جناب مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ نہ، نفس سے بیع سے باطل ہوتا ہے وقف، یعنی عین جب بیچ دی جائے اس وقت وقف ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے حکم سے لے کر نفس سے بیع کے درمیان میں جتنا بھی عرصہ ہے اس عین پہ وقف کے احکام جاری ہوں گے۔ تو اس میں گفتگو ہے، 2 قول ہیں۔ لذا فرماتے ان المانع عن بیع الوقف امور 3، وہ امور کے جو وقف کے بیع کرنے سے مانع رکاوٹ ہے وہ 3 ہیں۔ ومما ذکرنا ظہر ان المانع عن بیع الوقف امور 3۔ مما ذکرنا جناب مصنف نے کوئی وضاحت نہیں فرمائی، ہاں البتہ حدیث ذکر کی ہے جناب ربیعی کی کہ اس حدیث میں یہ 3 موانع موجود ہیں کہ جی باقاعدہ جناب کی اپنی کوئی کلام موجود نہیں ہے بلکہ شاید مراد ان کی روایت ہی ہے۔ ومما ذکرنا، اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا روایت میں سے، ظہر ان المانع عن بیع الوقف امور 3، 3 امر بیع وقف کے لیے رکاوٹ ہے۔ نمبر 1 حق الواقف، واقف جو وقف کر رہا ہے، جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ جناب نے ارشاد فرمایا ہم اس کو فلاں کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ ہبۃ لا تباع ولا توہب، تو یہاں پہ واقف کا حق موجود ہے کہ حیث جعلہا، کہ واقف نے اس وقف کو قرار دیا ہے بے مقتضی صیغۃ الوقف، وقف کے صیغے کے مطابق کیا قرار دیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کہ جو ہمیشہ جاری رہے، ینتفع بہا، جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں۔ بس جب آپ اس کو بیچ رہے ہیں تو فرماتے ہیں حق واقف ختم ہو رہا ہے۔ نمبر 2 وحق البطون المتأخرۃ عن بطن البائع، اور فرماتے ہیں وہ افراد کے جو بعد میں یعنی موقوف علیہم کا حق، کہ جو وہ افراد کے جو ابھی موجود ہیں ممکن ہے وہ اجازت دے دیں لیکن وہ نسلیں کے جو بعد میں آئیں گی فرماتے ہیں ان کا حق ختم ہو رہا ہے۔ پس حق کے موقوف علیہم یہ رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ تعبد شرعی، والتعبد الشرعی المکشوف عنہ بروایات، تعبد شرعی کی جو روایات کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے۔ کس طرح؟ فإن الوقف متعلق لحق اللہ، وقف کے اندر حقیقت میں 2 حق ہوتے ہیں، ایک حق آدمی اور ایک حق اللہ۔ حق آدمی 2 تھے، حق واقف اور حق موقوف علیہ، اور اس کے علاوہ حق اللہ میں بھی ہے کہ فإن الوقف متعلق لحق اللہ تعالی، وقف یہ خداوند عالم کے حقوق میں سے ہے، لذا ہے تو یعتبر فی التقرب، اس کے اندر قربت للہ رکھا گیا ہے، ویکون للہ تعالی عملہ،
لذا یہ عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے. وعلیہ عوضہ، اور اس کا عوض بھی خداوند عالم کے ذمے ہے اجر و ثواب کی صورت میں. تو پس یہ 3 موانع موجود ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ وقد یرتفع بعض هذه الموانع فیبقى الباقی. کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ان 3 موانع میں سے بعض مرتفع ہو جاتے ہیں، بس حق کے موقوف علیہ. مسوغات بیع بحث آگے آئے گی کہ مثلا فساد کا خطرہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے جس کی بنیاد پہ بیع کرنا جائز ہے، تو یہاں پہ ان کا حق ختم ہو گیا، لیکن باقی تو حق باقی رہ جاتے ہیں. وقد یرتفع کلها، اور کبھی ایسا مسئلہ پیش جاتا ہے کہ تینوں کے تینوں حقوق مرتفع ہو جاتی ہیں. وسیجیء التفصیل، کی تفصیل آگے آئے گی. خوب، اس کے بعد مسئلہ چھیڑ رہے ہیں کہ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ مثلا یا کوئی مسوغات بیع میں سے کوئی چیز آ جائے، تو جب ہم وقف کو بیچ رہے ہیں تو وقف کب ختم ہوگا؟ کیونکہ ہم سابقاً ذکر کر چکے ہیں کہ وہ جو مبیع ہے وہ تلک ہونی چاہیے، درانا کہ یہاں پہ تو دوسروں کے حقوق موجود ہیں، تو پھر کس طرح اس کو ہم بیع کر سکتے ہیں؟ پھر اگر بیع کرنا بھی ہے تو بیع کہاں سے شروع ہوگی؟ جیسے حکم جواز آ گیا وہیں سے بیع شروع ہو جائے گی، یا نہ جب وقف ختم ہو جائے گا تو اس وقت بیع شروع ہو جائے گی؟ یا اس طرح کہیں کہ حل الوقف یبطل، آیا وقف باطل ہو جائے گا بنفس البیع، خود بیع، اصل بیع کے منتقل ہو جانے سے، او بجواز ہی، یا نہ فقط جواز بیع کا حکم آ جائے تو وقف ختم ہو جاتا ہے. اس میں 2 قول ہیں. جناب مصنف کا قول ہے جواز بیع سے وقف ختم نہیں ہوتا، جبکہ صاحب جواہر اور جناب مرحوم کاشف الغطا ان کے نزدیک نفس بیع سے، معذرت جواز بیع سے ختم ہو جاتا ہے. لذا فرماتے ثم ان جواز البیع لا ينافي بقاء الوقف الى ان يباع، بیع کا جائز قرار دینا کسی مسوق کی بنیاد پہ یہ منافات نہیں رکھتا کہ وقف باقی رہے. کب تک؟ جب تک اس چیز کو بیع نہیں کر دیا جاتا. فالوقف یبطل، بس وقف باطل ہوگا بنفس البیع، نفس بیع کے ساتھ، جب خود بیع ختم ہو جائے، یعنی اس چیز کو آگے منتقل کر دیا جائے. لا بجواز البیع، نہ کہ جواز بیع کے ساتھ. خب جواز بیع سے کیا مراد ہے؟ فمعنی جواز بیع العین الموقوفہ، عین موقوفہ کے بیع کے جواز کا معنی یہ ہے کہ جواز ابطال وقفہا الی بدل او لا الی بدل. جب ہم کہتے ہیں کہ عین موقوفہ کا بیع کرنا جائز ہے تو اس جواز سے مراد یہ ہے کہ اس عین کے وقف کا باطل کرنا جائز ہے، اس طرح کہ اس کو تبدیل کیا جائے بدل کی طرف. مثلا یہ چیز بیچ دی جائے اور اس کی قیمت سے کوئی اور چیز خرید لی جائے، یہ مراد ہے. او لا الیہ، یا نہ اس کی جو قیمت ہے اس سے کوئی چیز نہ خریدی جائے، صرف پیسہ لے لیا جائے. تو یہ معنی ہے کس کا؟ جواز بیع العین الموقوفہ کا. کس طرح کہ فإن مدلول صیغۃ الوقف، صیغہ وقف کا جو مدلول ہے، وقف کا صیغہ جس چیز پہ دلالت کر رہا ہے، وإن أخذ فیہ الدوام، اگرچہ وقف کے صیغے میں دوام ماخوذ ہے، جب بھی کوئی شخص وقف کر رہا ہے تو وقف دائمی ہوتا ہے. اور اس طرح اس صیغہ وقف میں اور کیا نام ہے ماخوذ ہے المن عن المعاوضۃ علیہ، اس کو بیچنا بھی جائز نہیں کہ اس کے کیسے معاوضہ لیا جائے. الا انہ قد یعرض ما یجوز مخالفۃ هذا الانشاء، مگر یہ کبھی ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں کہ جو اس انشاء کی مخالفت کو تجویز کرتی ہیں. صیغہ وقف کی انشاء اور اس کا جو تقاضا ہے وہ تو دوام ہے، اور یہ کہ اس سے معاوضہ لینا ممنوع ہے، لیکن کبھی ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں کہ جو اس انشاء کی مخالفت کو جائز قرار دیتی ہیں. اس کی مثال جناب
شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہبہ کی پیش کی ہے۔ ہبہ، اگر آپ نے کوئی چیز کسی کو ہبہ کی ہے تو فرماتے ہیں اب ہبہ کے تمام احکام اس میں جاری ہوں گے، لیکن ادھر آپ جب بھی چاہیں تو اس کی سلطنت کو قطع کر سکتے ہیں، اپنی چیز واپس لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، جب آپ کہتے ہیں جواز ہے تو اس کے بعد الہین انتقال المبی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس میں وہی وقف والے تصرفات کریں، جس میں یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ ہبہ جب تک آپ اس شخص سے واپس نہیں لیتے تب تک تمام تصرفات اس متحب کے لیے جائز ہیں۔ یہاں پر بھی یہ سچویشن ہے، نظیر پیش کیے۔ کما انا مقتضی العقد الجائز، جیسا کہ عقد جائز، نہ صرف ہبہ، باقی جتنے بھی عقد جائز ہے کہ جہاں پہ رجوع جائز ہے۔ کما انا مقتضی العقد الجائز، جیسا کہ عقد جائز کا تقاضا، مثلا ہبہ کی مثال لے لیں، وہ کیا ہے؟ تملیک المتحب، کہ آپ یہ چیز متحب یعنی جس کو آپ نے ہبہ کیا اس کی تملیک قرار دے رہے ہیں، ایسی تملیک کہ المقتضی، مقتضی صفت تملیک کی، ایسی تملیک کہ جو تقاضا کرتی ہے لتسلط ہی، کہ متحب کاملا مسلط ہو جائے، اتنا مسلط ہو جائے کہ المنافی لجواز انتزاعہ من یدہ، کہ جو منافات رکھتی ہے کہ پھر آپ اس کے ہاتھ کو اس سے نہیں اٹھا سکتے۔ اتنا آپ نے جب ملکیت قرار دیا آپ نے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اس کو تسلط دیا ہے، اور یہ تسلط یہ کہتا ہے کہ بھئی پھر آپ اس کے ہاتھ سے نہیں لے سکتے، لیکن ومع ذالک یجوز مخالفت، اس کے باوجود آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کی مخالفت کریں، وقت تو سلطنت ہی عنہ، اور موہوب سے، موہوبلات سے وہ چیز واپس لے لیں۔ جہاں تک جناب مصنف نے اپنے قول کی وضاحت کی اور اس کی ایک مثال بھی پیش کی ہے، اس کے مقابلے میں جو قول ہے وہ کیا ہے؟ کلام و صاحب الجواہر و کاشف الغطا فی ان الوقف یبطل بمجرد جواز البیع، کہ یہ دونوں فقہا فرماتے ہیں کہ مجرد جواز بیع سے وقف ختم ہو جائے گا۔ البتہ اس پہ جو مناقشہ ہے وہ ہم ذکر کریں گے، والمناقشۃ فی ما افاد صاحب الجواہر و کاشف الغطا، یعنی جناب مرحوم مصنف کا ہم اشکال بھی ذکر کریں گے۔ خوب، تو یہ ٹائٹل ہے اس بات والی گفتگو کا، الا انہ ذکر بعض فی ھذا المقام، مگر یہ کہ اس مقام میں بعض سے مراد جناب صاحب الجواہر ہے، انہوں نے ذکر کیا کہ ان الذی یکوی فی النظر بعد ایمانہ، فرماتے جب ہم وقف کی تعریف میں غور و فکر کریں تو جو چیز نظر میں قوی ہے وہ کیا ہے؟ ان الوقف ما دام وقفا لا یجوز بیعہ، وقف جب تک اس پہ عنوان وقفیت باقی ہے اس کا بیع کرنا جائز نہیں، کیونکہ ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہیں۔ وقف ہے یعنی حبس ہے، اور آپ کہتے ہیں بیع جائز ہے یعنی حبس نہیں ہے، تنافی ان کے درمیان۔ خوب، اس کے علاوہ جناب صاحب جواہر مزید فرماتے ہیں بل لعل جواز بیعہ ما کونہ وقفا من التضاد، بلکہ جب تک وقف کا عنوان اس پہ باقی ہے بیع کو جائز قرار دینا اس میں تضاد ہے۔ نعم، ہاں، اذا باطل الوقف، اگر وقف کا عنوان ختم ہو جائے اتجہ حینئذ جواز بیعہ، تو اس صورت میں اس کا بیع کرنا جائز ہے۔ ثم ذکر بعض مبطلات الوقف المسوغۃ لبیع، اس کے بعد جناب صاحب جواہر نے بعض وہ مسوغات ذکر کیے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ اس کا بیع کرنا جائز ہو جاتا ہے، یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ مبطلات کے جو مسوغۃ الوقف ہیں یہ آ جائیں تو پھر بیع کرنا جائز ہے، لذا انہوں نے بعض مسوغات مبطلات وقف کو بھی ذکر کیا ہے، بعض وہ مبطلات وقف کے جن کی بنیاد پہ اس کا بیع کرنا جائز ہے ان کو انہوں نے ذکر کیا۔ تو یہ جناب صاحب جواہر کا قصہ، اس کے علاوہ وقد سابق الی ذلک بعض الاساطین فی شرحہ القواعد، کہ جناب صاحب جواہر سے پہلے جناب شیخ جعفر شیخ الکبیر کاشف الغطا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب شرح القواعد میں
بھی یہی ذکر کیا ہے کہ جواز بیع سے ہی وقف ختم ہو جائے گا۔ کس طرح ہے؟ تو استدلال کہ جناب شیخ کاشف الغطاء نے پہلے تو استدلال کیا ہے علی المنع عن بیع الوقف، وقف کے بیع کرنے پہ انہوں نے ادلہ ذکر کیے ہیں کہ وقف کا بیع کرنا جائز نہیں ہے۔ کب؟ بعد النص والاجماع، کہ ہمارے پاس نصوص موجود ہیں، وہ نصوص جو ہم نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں، والاجماع وہ اجماع جو بھی ہم نے ذکر کیا ہے، اجماع محقق اور اجماع محقق محصل اور اجماع منقول دو۔ اس کے علاوہ بل ضرورہ وہ کہتے ہیں ضرورت اسلامی میں سے، یعنی ضروریات مذہب میں سے ہے یا ضروریات دین میں سے ہے کہ بأن البیع واضرابہ، بیع اور بیع کے معنی جتنے بھی عقود لازمہ ہیں، ینافی حقیقت الوقف، وہ وقف کی حقیقت کے ساتھ منافات رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وقف میں کیا ہے؟ لأخذ الدوام فیہ، وقف میں دوام موجود ہے ہمیشہ کے لیے، بس کس طرح آپ کو اس کو بیع کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وبیع ان نفی المعاوضات ماخوذا فیہ، کہ وقف میں معاوضہ لینا ابتدائی صورت میں فرماتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ خوب، تو یہاں تک جناب صاحب جواہر اور جناب شیخ کاشف الغطاء کا نظریہ مشخص ہو گیا کہ وہ فرماتے ہیں جیسے حکم جواز آیا باطل ہو جائے گا وقف، اور ان کے ادلہ بھی ہم نے یہاں تک ذکر کر دی۔ لیکن ان کا جواب کیا ہے یہ انشاءاللہ درس نمبر 41 میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔